حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عقیدے کے مطابق افضل الصحابہ ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہو گئی؟ انبیاء کرام کے بعد، حضرات انبیاء کرام کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ فضیلت زیادہ نمازیں اور روزوں کی بدولت حاصل نہیں ہوئی، زکوٰۃ اور حج کی بدولت حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ خدمت کرتے تھے۔ ہجرت کی رات تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شروع کیا، اور وہ سفر کوئی آسان نہیں تھا، بہت پرخطر سفر تھا۔ مشرکین مکہ سب نے حضور کے گھر کا گھیرا ڈالا ہوا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم آج ان کو نہیں جانے دیں گے، اور اس پرخطر سفر میں حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تھوڑا سا جانے کے بعد پھر حضور کے آگے ہو گئے، پھر دائیں طرف چلنا شروع کر دیا، پھر بائیں طرف چلنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کبھی دائیں جاتے ہو، بائیں، پھر کبھی آگے اور پیچھے، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جب میں آگے آگے چل رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا ہوں پیچھے سے کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے، پھر جب میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ دائیں طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میں دائیں طرف چلتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ بائیں طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں سوچتا ہوں کہ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا وہ سفر حضور کا طواف کرتے کرتے مکمل کیا ہے۔ خود غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، غار ثور میں حضور کا پہرا بھی دیا کرتے تھے، حضور کی خدمت بھی کر لیا کرتے تھے۔ اپنی بیوی کو حکم دیا تھا کہ ہم نے غار ثور میں جانا ہے، اور آپ نے تازہ کھانا بنا کے ہم تک غار ثور تک بھیجنا ہے۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء کو حکم دیا تھا کہ اسماء، آپ خاتون ہیں، آپ کی طرف زیادہ لوگ توجہ نہیں کریں گے، آپ نے یہ کھانا ہم تک غار ثور تک پہنچانا ہے۔ اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ بیٹا پورا دن مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں اور مجلسوں میں پھرتے رہنا ہے، اہل مکہ کے مشورے، ان کی جو باہمی باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری خبریں معلوم کر کے رات ہم تک غار ثور تک پہنچانی ہے۔ اور اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ اونٹنیاں چراتے چراتے، چرانے کے بہانے رات کی تاریکی میں غار ثور کے دہانے تک ہم تک تازہ دودھ پہنچانا ہے۔ پورے گھرانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لگایا تھا۔ یہ محبت اور یہی خدمت ہوتی ہے جو بندے پر پھر شیخ کی قبولیت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، مجھ پہ جو اپنے مال اور اپنی صحبت کے ذریعے سب سے زیادہ احسان جس بندے نے کیا ہے وہ ابو بکر ہے، اور میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اب بھی باقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابو بکر کے احسانات تلے دبا ہوا محسوس کرتے تھے، اتنا ابو بکر صدیق نے حضور کی خدمت کی تھی۔